بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں صدائے چنار ڈیجیٹل اور میں ہوں اعجاز عباسی. آج ہمارے مہمان ہیں چودھری محمد یاسین صاحب, صدر ہیں آزاد کشمیر پیپل پارٹی کے اور مزید کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. چودھری صاحب, کیسا رہا تجربہ پہلی بار آزاد کشمیر میں مرحلہ وار الیکشن کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے صاحب گزارش ہے کہ یہ جب الیکشن مرحلہ وائز کرانے کا فیصلہ ہوا تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ان پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور ہم نے کہا تھا جی کہ آزاد کشمیر میں پہلے یہ تجربہ نہیں ہوا اور ہمیشہ الیکشن ایک ہی فیز میں ہوتے رہے. تو ہماری اس بات کو انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے فیز میں کرایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھاندلی کی ابتدا جو ہے وہاں سے شروع ہوئی. پہلے تو شروع ہوئی جب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی کہ جو پنجاب کی جو 10 سیٹیں ہیں, چونکہ ہماری حکومت ہے, ہماری انتظامیہ ہے, اور چونکہ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا پنجاب میں, تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ جو 10 سیٹیں تو ہماری جیب میں ہیں. تو ابتدا تو ویسی ہو گئی تھی. پھر یہ مرحلہ وائز کرانے کا جب فیصلہ ہوا تو پھر یہ دوسرا فیز تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک مضبوط سیاسی جماعت ہے. اور پچھلا الیکشن جو تھا 2021 کا 25 جولائی والا, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے دو حکومت اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی, آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ کی حکومت تھی. تو ہم نے دو حکومتوں کے وسائل کا مقابلہ کر کے جو ہے وہ 13 سیٹیں بنا لی. زیادہ مشکل حالات تھے. 13 سیٹیں جیت لی. تو اب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ ٹوٹلی بلیٹنٹلی پہ جو ہے وہ دھاندلی کی گئی ہے, اور یہ کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کا. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر بھر میں جو پولنگ ریشو ہے تقریباً کوئی 40% کے لگ بھگ ایسے. ہاں, کوٹلی جو LA10 ہے وہاں تو جو آپ کا حلقہ ہے جہاں سے آپ جیتے ہیں وہ LA10 ہے. LA10 ہے, وہاں کا جو ٹوٹل ووٹ ہے وہ 96,000 ہے, اور جو ٹوٹل ووٹ پول ہوا ہے وہ 28,000. حالانکہ زیادہ ایکسس والا علاقہ ہے, لوگ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں, شہری علاقہ ہے, کیونکہ اس طرح کو لوگ باہر نکلے ہی نہیں. تو یہ جو چڑوئی والا حلقہ اس میں جو ہوا وہ تو اس طریقے سے کہ مجھے دن کو جب پتہ بتایا گیا جی کہ اس طرح وہ جا کے تو پولنگ اسٹیشن کو قبضے کر کے, میں نے پھر آئی اسپوک ٹو دی ڈپٹی کمشنر, آئی اسپوک ٹو دی SSP, آئی اسپوک ٹو دی RO DRO, چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میری بات ہوئی. تو میں نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ اس طرح کی سچویشن ہے تو وہاں جو ہے فورس پہ جائیں. تو لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. اچھا صاحب, جن چڑوئی میں جن پولنگ اسٹیشن پر آپ کو شکایات رہی ہے, خاص کر 2-3 یونین کونسلوں میں, ایک تھروچی ہے, ایک پنجن ہے, اور ایک میرے خیال میں ناڑ ہے, ان سارے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر آپ پولنگ ایجنٹ موجود تھے؟ پولنگ اسٹیشنوں پہ پولنگ ایجنٹ موجود تھے. بعض کو تو انہوں نے مار کے بگا دیا اور بعض کو جو ہے وہ بند کر دیا. تو ٹریبیونل میں جائیں گے تو وہ پولنگ ایجنٹ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے ڈیفینیٹلی. آپ کے پیشہ سے منسلک ہیں جو ہے وہ اشفاق راجہ صاحب جو گلپر, وہ ہمارے صافی بھی ہیں. جی صافی ہیں, جی پریس کلب کے صدر بھی رہے ہیں. تو ان کو تو پہلے مارا گیا, ان کے تھروچی پولنگ اسٹیشن پہ مار کے, پھر جو امیدوار تھے نون لے کے انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھا کے دائیں بائیں بندے بٹھا دیے, پورا دن گاڑی میں, اور فون شون سے چھین لیا. تو یہ اس طرح کی پریکٹس جو ہے وہ انہوں نے کیا, اور 2 پولنگ اسٹیشن کو رزلٹ جلا دیے جو پیپلز پارٹی کے ووٹ کے. تو فائنل رزلٹ میں وہ کاؤنٹ ہوئے یا کاؤنٹ ہی نہیں کیے گئے؟ کاؤنٹ ہی نہیں کیے گئے. اور اصولاً تو ان پولنگ اسٹیشنوں کے بغیر تو رزلٹ اناؤنس ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں ہونا چاہیے, لیکن باوجود اس کے انہوں نے کیا. میں پھر ٹائم پہ. اچھا صاحب, ایک تاثر ہے کہ آپ چڑوئی میں جو الیکشن نہیں جیت پائے, تو آپ کی چڑوئی میں چونکہ ایک عرصے تک 20-25 سال تک لگاتار آپ اپنی نمائندگی کرتے رہے ہیں, تو لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ آپ کو اتنی جدوجہد 50 سالہ قربانیوں کے باوجود آپ کی اپنی پارٹی نے نہ موقع ملنے پر وزیر اعظم بنایا, نہ پھر موقع نکلنے پر صدر بنایا. تو لوگوں نے شاید یہ سمجھا کہ آنے والے وقت میں ڈیفینیٹلی جب پارٹی ہوگی تو جو یاسین صاحب کو شاید وہ پوزیشن نہیں ملے گی, تو انہوں نے دوسرا رخ لیا جہاں جن کی حکومت بننے کے لیے. اس طرح کی کوئی ایسا بالکل نہیں. چڑوئی جو ہے وہ بڑا مضبوط حلقہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اس کی 2-3 میں وجوہات. ایک تو وہاں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ 15,000 ووٹ جو ہے وہ تقریباً زیادہ ہے. جب بھی صاف شفاف انتخابات ہوئے ہم نے ہمیشہ میدان مارا. اور میں آپ کو ایک الیکشن کی بتاتا ہوں بات. 2006 کا الیکشن تھا. 2001 کا جو الیکشن تھا وہ چونکہ وہ ایجوکیشن آرڈیننس کی وجہ سے میں نہیں لڑا تھا, میرے
कज़न चौधरी अमीर लड़े थे, जी लड़े थे, और वो जो है वो भी उस वक्त जो है वो 7,000 वोट जीत गए जीत गए थे। बिल्कुल। और 2006 का जो इलेक्शन है उसमें जो जिसमें है राजा मुर्शिदाबाद मेजर मुर्शिदाबाद साहब जीत गए थे। उनको जिताया गया था। और मैं दिलचस्प बात आपको बताता हूँ कि मेजर मुर्शिदाबाद चूँकि फौजी आदमी थे, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। हाँ, मेरी मुलाकात रही है उनके वो साथ। उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, मैंने इलेक्शन पिटीशन की तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा जो साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। वो मेरे घर आ गए F11 में, तो आए तो मुझे कहने लगे कि चौधरी साहब आपको पता है मैं कैसे जीता हूँ, मुझे भी पता है कैसे जीता हूँ, आप ये 5 साल मुझे ना छेड़ें, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आइंदा इलेक्शन लड़ूंगा ही नहीं, मुझे पता है मैं नहीं जीत सकूँ बाखुदा। अच्छा वाकई जी 5 साल बाद जब इलेक्शन हुए 2011 के, तो मेजर मुर्शिदाबाद साहब ने टिकट अप्लाई नहीं किया नून लीग। अच्छा, वो छोड़ टिकट ही गए नहीं थे, अप्लाई, टिकट ही नहीं अप्लाई अपनी उस किया, बात की पासदारी की पासदारी की। उन्होंने कहा मैं जीत ही नहीं सकता, मुझे पता है। तो उन्होंने सदास के अंदर याद थे, उन्होंने राजा फारूक हैदर, इन दोनों ने उनको बड़ा कहा कि ये यू आर सिटिंग MLA और आप कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं जीत ही नहीं सकता, मैं लड़ता ही नहीं इलेक्शन। तो बहरहाल उधर जो पीपल्स पार्टी का फिर दूसरा है कि हमने डिलीवर किया। मैंने जो है वो जब मैं सियासत में आया 90 में, उस वक्त तो बुरा हाल था, कच्ची जी बिल्कुल। सड़कें ही नहीं थी, पैदल सारी चढ़ोई कैंपेन आपका पसंदीदा इलाका था उस वक्त। ज़्यादा अरसा चूँकि वैसे तो मजमूई तौर पर तो 90 से आगे भी उनको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नून लीग को जो है वो 20 साल मिले हैं, और हमें जो है वो मिले हैं 10 साल और 9 महीने, या ये जो 6 महीने हैं ये जो हमारी हुकूमत थी फैसल राठौर की क़यादत में, तो उनको तो 20 साल मुतवातर, उनको 91 से हमें मिले 90 में 9 महीने, उनको 91 से 96 तक 5 साल मिले। फिर 96 में हमारी गवर्नमेंट बनी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब वज़ीर आज़म बने, वो 2001 तक रही। 2001 में फिर मुस्लिम कौमस की हुकूमत बनी, सदास के अंदर याद वज़ीर आज़म बने दूसरी बार। तो फिर वो 10 साल पूरे 10 साल लगातार 11 जी जी बिल्कुल। और फिर 2011 में हमारी बनी और 2016 में फिर उनकी बन गई। उनको तो लेकिन वो कोई नुमाया काम नहीं कर सकते, सारे काम जो है वो। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज़ और आज़ाद कश्मीर में लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये जो आप धांधली और इस तरह की शिकायत आप लोग खुद हुकूमतों में बैठे लोग कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से बचने का एक बेहतरीन रास्ता आपके पास ये था कि 13वीं तरमीम में आप आज़ाद कश्मीर के अंदर भी निगरान हुकूमत का जहर मुतारफ़ करवा देते। तो अभी आकर आपको वो न करवाने का कोई एहसास थोड़ा बहुत हो रहा है? वैसे निगरान हुकूमत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई साहब, आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त जो है वो लाजमी होती है, और फेडरल गवर्नमेंट की जो नीयत वो पहले से ठीक ही नहीं थी। फिर दूसरा ये जो कहा जाता है कि जी वो चूँकि आपकी हुकूमत थी और ये हो गया, तो जब इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो जाता है तो सारे जो अख्तियारात हैं वो जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी के पास चले जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो बराए नाम ही रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा, चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान करते हैं, चीफ सेक्रेटरी का तकर्रर भी वो करते हैं, चीफ अपने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का भी करते हैं, और एग्जीक्यूटिव पावर सारी पाकिस्तान के पास। तो मैं ये समझता हूँ जी कि सारा ये इट वाज ऑल प्री पोल रिगिंग का पहले आगाज हो गया था, सारा ये उन्होंने किया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसे माहौल में निगरान हुकूमत हो भी तब भी बात वही होगी जो इधर ऊपर से जाएंगे। चढ़ोई की जो बात है मैं आपको बताऊँ, मैंने वहाँ कॉलेज बनाए, वो दुनिया में इतने उसके बाद सबसे ज्यादा कॉलेजों की इतने तालीमी इदारे दुनिया के किसी हल्के में जितने जुड़े, मुझे उसका एहसास मुझे असर अल्लाह के फजल करम से। फिर मैंने 2 तहसीलें बनाई। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई चढ़ोई में कोई इस वक्त कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ पक्की रोड ना हो। तो ये लोगों ने, मैं समझता हूँ कि हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया। पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग जमात है उधर। आज भी ये जो 40 पोलिंग स्टेशन 2 पे तो जला दिए उन्होंने। रिज़ल्ट जो 38 के हैं, 38 के मैं कहता हूँ कि एक कमेटी बनी मुजफ्फराबाद में, हम थे ये मुजफ्फराबाद के इलेक्शन के सिलसिले में, तो उधर कमेटी बनी वफाकी हुकूमत के कहने पे। तो राणा सनाउल्लाह और क्या नाम है उनका, मीर मकाम और मुर्तज़ा अब्बासी जो एबटाबाद से हैं, ये 3 थे, और उनके सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी थे तारिक फारूक साहब। तो इधर हमारी तरफ से जो है वो थे सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब और कमर ज़मान कायरा साहब और नदीम चंद साहब और फैसल राठौर साहब। तो ये 4 उधर से 4 दिन की आपस में मीटिंग हुई, और मीरपुर डिवीज़न के जो 4 लड़के हैं उन पर पीपल्स पार्टी के ताफ़ज़ात थे कि यहाँ धांधली हुई है। तो उन्होंने फिर आके 2 को ये मान गए, LA 9 जो नक्याल है और LA 12 जो चढ़ोई है,
کہ ٹھیک ہے جی ان میں جو ہے انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پولنگ اسٹیشنوں پہ بھی اس طرح کی ریگولیرٹی نہیں طے کیا ہوا تھا کہ دوبارہ پولنگ کرانی ہے یہاں پر؟ نہیں طے یہ کھولیں گے جی کھولیں گے 80% سے اوپر جہاں جہاں پولنگ ہوئی ہے وہ سارے پولنگ اسٹیشن ری پول ہوں گے. یہ طے ہو گیا. طے ہونے کے بعد یہ طے ہوا کہ ابھی جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرادآباد کے الیکشن سے ایک دن پہلے کی بات نہیں الیکشن مرادآباد کے الیکشن کے بعد بھی اس کمیٹی نہیں اس سے ایک دن پہلے کی بات ہوتا اچھا اس کمیٹی کے 3 جو ہے نا سیشن ہوئے میٹنگ کے. جی جی بالکل. تو آخری میں جو ہے وہ یعنی پرنسپلی طے ہو گیا کہ 80% جو ہے وہ جہاں ہوئے ہیں چونکہ جو LA11 ہے اس پہ بھی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں لیکن وہ 80% سے اوپر نہیں تھے. تو یہ دو جو ہے LA9 اور LA12 اس میں جو ہے وہ 99.80% بھی ہوئے. اچھا چوہدری صاحب آپ کی جو پرائی یونین کونسل ہے اپنی آبائی یونین اس میں بھی ہم نے جو چارٹ دیکھا ہے اس میں بھی دھاندلی نہیں اس میں بھی پولنگ اس طرح بہت زیادہ شرح کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ جب ہلکے کھولے جائیں گے تو وہ پرائیویٹ یونین کونسل کھولی جائے گی. اس میں پرنسپل یہ طے ہوا تھا کہ جہاں 80% وہ سارے کھولے جائیں گے. اور یہ طے ہوا کہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ بھی جائیں گے رانا ثناء اللہ صاحب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اور ادھر سید نذیر حسین بخاری صاحب جائیں گے اور وہاں لکھ کر دیں گے کہ ان پہ ری پولنگ. لیکن انہوں نے 2 گھنٹے کا ٹائم دیا. 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد جب قاہرہ صاحب نے فون کیا تو میر مقام صاحب نے کہا جی وہ میں کو ادھر جا رہا ہوں سوات جا رہا ہوں کوئی ضروری مسئلہ بن گیا ہے. اور رانا صاحب نے کہا جی میں اسلام آباد جا رہا ہوں. انہوں نے خاصی انہوں نے کہا یہ کیا بات آپ نے کی کوئی اصول ہوتے ہیں کوئی اخلاقیات کے آپ نے ہمارے ساتھ طے کر کے تو ابھی ہمیں بتایا ہی نہیں اور آپ چل پڑے. یعنی وہ کمیٹی پھر گئی ہے اس سے یعنی نون لیگ والے پھر گئے مکر گئے اور بھاگ گئے. اچھا کرنے کے بھاگ ہی گئے. اچھا چوہدری صاحب تھوڑے چونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے تو آپ اب کیا کریں گے ٹریبونل جائیں گے؟ نہیں ٹریبونل نہیں. ابھی سیکشن 9 جو ہے نا وہ اس کا جو اختیار ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ ری پولنگ کرا سکتے ہیں یہ کھول سکتے ہیں جن بے ضابطگی ہوئی ہیں جن پولنگ اسٹیشن. لیکن نوٹیفیکیشن تو انہوں نے جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اچھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہم نے درخواست دی کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے. انہوں نے اس پہ جو ہے وہ فیصلہ ہمارے خلاف دیا. تو آئی ہیو گون ٹو دی سپریم کورٹ. اپیل میں گئے ہیں سپریم کورٹ میں 13 تاریخ ہے. اچھا جی اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ یہ ایک اور چیز جو محسوس کی جا رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کی آزاد کشمیر میں الیکشن کے حوالے سے کچھ کنفیوز لگ رہی تھی. کبھی وہ چاہ رہے تھے الیکشن ہوں کبھی چاہ رہے تھے نہ ہوں. پھر اور بہت ساری یعنی کہ کنفیوز پالیسی ان کا بھی اثر رہا ہے آپ کی پارٹی کے اوپر؟ پیپلز پارٹی کبھی بھی کنفیوز نہیں. پیپلز پارٹی تو بڑی واضح الیکشن کے لیے تیار تھی. صرف یہ تھا کہ ایک فیز میں یہ جو تیسرا مرحلے کے الیکشن ہو رہے ہیں پونچھ ڈویژن میں اس میں کیا توقع ہے آپ کی اس میں بھی جی میں نے کل لیٹر لکھا تھا چیف الیکشن کمشنر صاحب کو کہ آپ جو ہے وہ یہ ایک ہی فیز میں کرائیں. پہلے جب آپ نے 3 فیزز میں کیا تو ہم نے اس وقت بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا لیکن آپ نے ہماری بات نہ مانی. آپ کو جو اچھا توقع ہے کہ اس ماحول میں ایک ہی فیز میں الیکشن ہو جائیں گے تیسرے مرحلے میں؟ میرا نہیں خیال چیف الیکشن کمشنر صاحب کی جو نیت ہے وہ کوئی ٹھیک نہیں لگ رہی. آئی کانٹ سی کہ وہ کوئی اس معاملے کو دیکھیں کہ جو یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے یہ 16 میں بھی نون لیگ کی جب حکومت تھی آزاد کشمیر میں تو 16 کے پاکستان میں انہیں کو لایا گیا تھا. اس وقت عدلیہ میں اس وقت عدلیہ میں تھے اور ان کو لایا گیا تھا. تو اس الیکشن میں بھی انہوں نے یہی کچھ کیا تھا. اور صرف کشمیر میں جو ہے وہ 2 سیٹیں ہم جیتے تھے. ایک چودھری مجید صاحب جیتے تھے ایک میں جیتا. ایک آپ جیتے تھے. تو یہ دوبارہ ان کو اسی کا دوبارہ جو ہے نا وہ سامنے رکھتے ہوئے ایکسپیرینس تو ان کو دوبارہ